السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جس کے اندر 5 چیزیں ہوں گی۔ یحبہم و یحبون، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اپنے اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے۔ عزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور دین کا کام کرنے کے لحاظ سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے بھی یہ چیزیں عنایت فرما دے۔ اور فرمایا تم نے دوست بنانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو اور نیک لوگوں کو تم نے دوست بنانا ہے، جو نمازی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرنے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور نیک لوگوں کو دوست بنائے گا، ملے گا کیا؟ فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا گروہ، اللہ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ یعنی اللہ ایسے لوگوں کو اپنی جماعت کہہ رہا ہے، ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 51 ہے اور آیت نمبر 57 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین مزید مسلمانوں کے دل کے اندر ان یہود و نصارہ کی نفرت پیدا کرنے کے لحاظ سے چند باتیں بیان کریں گے کہ یہ تمہارے دین کو بھی مذاق کرتے ہیں، تمہارے اذان کو بھی مذاق سمجھتے ہیں، اور اسی طرح تمہارے سے نفرت اس انداز کے اندر کرتے ہیں کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئے ہو۔ اس سے آگے پھر اللہ نے اس بات کے اوپر کیا جواب دیا تھا، مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، لا تتخذوا الذین، نہ تم دوست بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا، مزاح، ولعبا، اور کھیل تماشا تمہارے دین کو سمجھتے ہیں، تمہارے دین کی کوئی وقت ہی نہیں سمجھتے۔ جس دین کے اوپر تم چل رہے ہو، جس شریعت کو تم اپنائے ہوئے ہو، یہاں تلک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مجھے ملا اور کہنے لگا، تم کیسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جو تمہیں پیشاب کرنے تک کا طریقہ تمہیں بتلاتا ہے؟ تو فرمایا ہماری شریعت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ ہمارے دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہاں تلک عیب نکالتے ہیں، تمہارے دین کے اوپر تان زنی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دین صحیح ہے، ہم حق پہ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ باطل پہ ہیں، ہم صحیح معنوں کے اندر اللہ کی پہچان رکھنے والے ہیں، ہم اللہ کے قرب حاصل کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہم جنت کے حقدار ہیں، ہم سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا تمہارے دین کے ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں اور تمہارے دین کو کھیل تماشا بھی سمجھتے ہیں۔ من الذین، ان لوگوں میں سے ایک لوگ ہیں، اوت الکتاب، جو دیے گئے ہیں نا کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار اولیاء، یہ تو بات ہے یہود و نصارہ کی، تم نے کسی کافر کے ساتھ بھی دوستی نہیں رکھنی۔ اللہ اکبر، چاہے کوئی مشرکین ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، کوئی اہل کتاب ہے تب بھی، کوئی اہل کتاب نہیں ہے تب بھی، تم نے کسی مجوسی کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا، کسی مشرک کو بھی نہیں اپنا دوست بنانا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے۔ اللہ کہتا ہے کسی انداز کے اندر بھی تم ان کے ساتھ نرم مزاجی نہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، ان کے لیے کبھی نرم نہیں ہونا، ان کے ساتھ کبھی دوستی نہیں رکھنی۔
یہ بے ایمان اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے اور تمہارے بھی جانی دشمن ہے، یہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے یہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا تم نے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، ان کے ساتھ یاری دوستی والا معاملہ نہیں کرنا۔ اور فرمائے یہاں تک تمہارے دین کو مذاق سمجھتے ہیں، اذا نادیتم، جب تم بلاتے ہو نا الی الصلاۃ، نماز کے لیے، اتخذوها، تو اس نماز کو بھی، اذان کو بھی، خضوا، یہ مذاق پکڑتے ہیں، ولعبا، اور کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، اذان ہوتی ہے تمہاری اذان کو بھی مذاق سمجھتے ہیں۔ تم دین اسلام کے اوپر چلتے ہوئے نماز کی طرف آتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے، پنجگانہ نمازیں ادا کرنے کے لحاظ سے مسجد کی طرف آتے ہو، اس کو بھی مذاق سمجھتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہاں اذان کے متعلق بات ہوئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے نا تو ابلیس کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے، شیطان دور دراز علاقے کے اندر بھاگ جاتا ہے جہاں اسے اذان نہیں سنائی دیتی۔ جیسے ہی اذان مکمل ہوتی ہے پھر بھاگتا ہوا مسجد کی طرف آ جاتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، نہیں ابھی کام کرو، پھر نماز پڑھ لینا، ابھی تو ٹائم کافی پڑا ہے، بعد میں وضو کر لینا، اب چلو وقت گزر بھی گیا دوسری نماز کے ساتھ پڑھ لینا، وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر حد الامکان کوشش کرتا ہے یہ مسجد میں نہ جائے، بندہ پھر بھی مسجد میں آ ہی جاتا ہے۔ جب مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے، شیطان پھر دم بگا کے بھاگ جاتا ہے، دبا کے بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت مکمل ہوتی ہے تو پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتے ہی کہتا ہے اچھا وہ فلاں کام، وہ یاد کرو، وہ فلاں کام ابھی تم نے کرنا ہے، وہ فلاں کام بھی تم نے کرنا ہے۔ ایک ہمارے مسجد کے نمازی وہ کہتے ہیں میری اینک گم ہو گئی، میں نے کافی اس کو ڈھونڈا لیکن نہ مل پائی۔ کہتے ایک ہفتے بعد میں نماز کے اندر تھا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں، کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا تو شیطان ابلیس آیا، اس نے، یعنی ابلیس ہی ہے نا، شیطان ہی ہے نا نماز کے اندر وسوسے ڈالنے والا۔ کہتے میں نماز پڑھ رہا، میرے ذہن کے اندر خیال آیا ہاں اینک تو تم نے وہاں رکھی تھی، کہتے میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنے کے بعد دیکھی تو وہاں ہی اینک پڑی ہوئی تھی۔ یہ نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے پھر، اور پھر انسان کو یہاں تک محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، وسوسے ڈالتا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے شعار، تمہاری نماز جو اللہ کا حکم ہے، نماز کو بھی مذاق سمجھتے ہیں، تمہاری اذان کو بھی مذاق سمجھتے ہیں۔ ذالک، یہ اس لیے کرتے ہیں بِأَنَّهُمْ، بے شک قوم، یہ ایسی قوم ہے لا یعقلون، یہ عقل ہی نہیں رکھتی، ان کو شعور ہی نہیں۔ وہ دیکھو تو صحیح اذان کے اندر نام کس کا لیا جا رہا ہے، کس کا آوازہ بلند ہو رہا ہے، کس کے لیے بلایا جا رہا ہے، کس کی عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے، تم اس بات کو بھی اللہ کے لیے مذاق سمجھتے ہو۔ فرمایا کل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارا، حل نہیں تنقمون، تم ہم سے ناراض ہوتے، منا، ہم سے، الا، مگر ان آمنا، یہ کہ ہم ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا ہے ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا ہے ہم سے پہلے۔ یہود و نصارا تم ہم سے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ صرف اس بات کے اوپر کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، ہم نے اس قرآن کو بھی اللہ کی کتاب سمجھا ہے، اور اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہم ان کتابوں کو بھی اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اور جتنے رسول آئے ہم ان رسولوں کو بھی اللہ کی طرف سے مبعوث ہونا سمجھتے ہیں، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو بھی ہم اللہ کا آخری نبی اور رسول سمجھتے ہیں، اس وجہ سے تم ہمارے ساتھ بغض اور حسد اور نفرت کرتے ہو؟ صرف اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں پہنچاتے ہو، ہمیں یہ اذیتیں دیتے ہو، ہم سے اس لیے نفرت کرتے ہو کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَأَنَّا، اور بے شک، أَكْثَرَهُمْ، ان میں سے اکثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاسقون، اللہ کے نافرمان ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، نہیں آتے دین کی طرف تو نہ آئے، ہے ہی بے ایمان، گناہ گار ہیں، گندے لوگ ہیں، پلید لوگ ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے دل کے اوپر ایک چھوٹے سے رنگ کا، چھوٹا ایک کالے رنگ کا نشان لگا دیتے ہیں، وہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر تو بندہ معافی مانگتا ہے اللہ اس نقطے کو ختم کر دیتے ہیں، اس سیاہی کو ختم کر دیتے ہیں۔
اگر وہ معافی نہیں مانگتا، گناہ کے اوپر پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اللہ اس نقطے کو بڑھا دیتا ہے، یہاں تلک کہ نبی اسلام نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لیجئے، جب تک ان کے دل سے زنگ نہیں اترے گا قرآن ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، میں ان کے اوپر ایسا ناراض ہو گیا ہوں جس کے بعد میں ان سے راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو کہ یہ دین اسلام کی طرف لوٹتے کیوں نہیں ہے، بلکہ کل ان کو کہہ دیجئے حل کیا انبئکم، میں تمہیں خبر نہ دوں بشر، تم ہم سے تو نفرت کرتے ہو، ہم تمہیں اس بات کی خبر نہ دیں بشر، جو بدترین ہوگا، من ذالک، اس معاملے میں، مصوبۃ عند اللہ، سزا کے طور پہ اللہ کے نزدیک۔ کیا بات ہے، تم ہمیں تو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، ہمارے دین کو مذاق اور کھیل تماشا سمجھتے ہو، تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو بدترین انسان ہے اللہ کے ہاں کل قیامت والے دن۔ فرمایا وہ لوگ وہ ہیں من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، اور ان کے اوپر ناراض ہو گیا ہے، اور ایسا ناراض ہوا ہے جس کے بعد اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا، وجعل، اور اللہ نے بنا دیے، منہم، ان میں سے، القردۃ، بعض کو بندر بنا دیا، والخنازیر، اور بعض کو سور بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے شیطان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دیجئے ہم بدترین لوگ نہیں ہیں، ہم برے لوگ نہیں ہیں جن سے تم نفرت کرتے ہو، بدترین اور برے لوگ تو وہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے اور جن کو میرے رب نے غضب کا شکار کر دیا ہے، جو اللہ کے باغی اور نافرمان یہاں تک ٹھہرے کہ اللہ ان کے اوپر ایسا ناراض ہو گیا، اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا، اللہ نے غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، اللہ نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو سور بنا دیا۔ یہ اللہ کے بدترین مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں، تم ہم سے نفرت کرتے ہو، حقیقت بات تو یہ ہے جن سے میرا رب ناراض ہے وہ لوگ قابل نفرت ہیں، ان سے نفرت کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ تم ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ کون لوگ تھے جن کو بندر بنایا تھا، جن کو میرے رب نے سور بنایا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے والے دن، انہوں نے پھر بغاوت کی، انہوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، ہفتے والے دن بھی مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پہلے پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر ان کو کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، جب تم نے ہماری بغاوت اور نافرمانی کی، اللہ نے پھر رہتی دنیا تک کے لیے ان لوگوں کو عبرت بنا دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بندر اور سور ہم دیکھتے ہیں کیا یہ وہی لوگ تو نہیں چلتے آ رہے ہیں جن کی شکلیں مسخ ہو گئی تھی، جن کے اوپر اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہ وہ لوگ تو نہیں؟ فرمایا میرے صحابہ یہ بات یاد رکھو، جب بھی اللہ کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتا ہے نا، یا ان لوگوں کے اوپر جو قہر آیا تھا، بندر بن گئے تھے، سور بن گئے تھے، اللہ ایسی قوم کی نسل کو آگے نہیں بڑھاتا، اللہ ان کو وہاں ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو ان کے بندر اور سور بننے سے پہلے بھی اللہ کی یہ مخلوق پائی جاتی تھی دنیا کے اندر، پہلے بھی بندر موجود تھے، سور پہلے بھی موجود تھے، لیکن یہ جو بندر اور سور بنے تھے اللہ نے ان کی نسل نہیں آگے چلنے دی، ان کو اللہ نے ان کی اپنی جو ان کی حیاتی تھی، جتنی ان کی زندگی تھی، اللہ نے وہ پوری کرنے کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ تو فرمایا تم اللہ کے لعنت کے مستحق بنے تھے، تم اللہ کے غضب کے مستحق بنے تھے، تمہارے میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا تھا، قابل نفرت تو تم لوگ ہو، اور نفرت کی نگاہ سے تم ہمیں دیکھتے ہو، ہمارے دین کو دیکھتے ہو۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، شر، برے، مکاناً، مرتبے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، سزا کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے یہ لوگ برے ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ،
اور یہ رستے کے لحاظ سے بھی گمراہ لوگ ہیں. یہ سیدھے رستے پہ نہیں ہے، اچھے دین پہ نہیں ہے، سچے دین پہ نہیں ہے. یہ دین تھا پہلے، اب دین بدل گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے ہاں دین ہے قابل قبول تو وہ اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی دین کی پرتش کرے گا، کسی دین کو پوجے گا، کسی دین کے اوپر چلے گا تو اس کے لیے وہ دین قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. فرمایا آگے منافقوں کے متعلق، وَإِذَا، اور جب جاءوکم، وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وقد، تحقیق، داخلوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس داخل ہوئے تھے نا بالکفر، تو اس وقت بھی وہ کافر تھے. وہم، اور قد تحقیق، خرجوا، جب وہ نکلے تھے نا آپ کے پاس سے، بھی، تو اس وقت بھی کفر ان کے دل کے اندر ہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس وقت بھی کفر ان کے دل کے اندر تھا. جب آپ سے بات چیت کرنے کے بعد فارغ ہو کے جاتے ہیں تب بھی کفر ان کے دل کے اندر تھا. منہ پر اچھی بات کہتے ہیں، منہ سے ایمان والوں والی بات کہتے ہیں، منہ سے اسلام والی بات کہتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کفر. آپ کے پاس بھی جب بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی ان کے دل کے اندر کفر ہوتا ہے، جب آپ سے فارغ ہو کے باہر جاتے ہیں تب بھی ان کے دل کے اندر کفر ہوتا ہے. فرمایا ان کو کہہ دیجئے واللہ، اور اللہ، اعلم، جانتا ہے، بما کانوا یکتمون، جو تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو. لوگوں سے تو تم چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے. ان مسلمانوں کے تو سامنے تو تم نے دھوکہ دے رکھا ہے نا کہ ہم اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں. اللہ سورۃ النساء کے اندر فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم لوگوں سے چھپ سکتے ہو لیکن عرش والے سے تم چھپ نہیں سکتے. میں تمہارے سارے راز قیامت والے دن واضح کر دوں گا، سب کے سامنے تمہیں ننگا کر دوں گا، سب کے سامنے تمہیں عیاں کر دوں گا. اور لوگ کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جو قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ آمنا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمان کو قبول کیا ہے. فرمایا وترا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے، کثیراً، بہت زیادہ، منہم، ان میں سے، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی کرنے میں، واکلہم السحت، اور حرام کھانے کے اندر بہت جلدی کرتے ہیں. آپ پریشان نہ ہو، لبئس، البتہ برا ہے، ما کانوا یعملون، جو بھی وہ عمل کرتے ہیں. آخری بات فرمایا لولا، کیوں نہیں، ینہاہم الربانیون، ان کو روکا رب والوں نے، نیک لوگوں نے، اس وقت کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے کیوں نہیں ان کو روکا. والاحبار، اور علماء نے ان کو کیوں نہیں روکا. عن قولہم، ان کی بات سے، الاسم، گناہ والے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے کے لحاظ سے ان کے علماء نے ان کے ہاتھ کو کیوں نہیں پکڑا، ان کو گناہ کے متعلق کیوں نہیں آگاہ کیا. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیے، یہ بنی اسرائیل کا رویہ تھا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا رویہ تھا کہ علماء کے سامنے لوگ بغاوتیں کرتے تھے لیکن ان لوگوں کو لوگ روکتے نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے برائی کی جائے، اگر اس کے ہاتھ کے اندر طاقت ہے نا تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے. اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے ہی اس کو روک دے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت ہے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل سے تو برا جانے. ذالک اضعف الایمان، یہ انسان کا کمزور ترین ایمان ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر کوئی نافرمانی کرنے والا ہو، گناہ کا کام کرنے والا ہو، اور اس قوم کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو اس کام کو روکنے کے اوپر قادر ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، اس کام کو رکوا سکتے ہیں، اور پھر بھی وہ نہیں روکتے اور نہیں منع کرتے، فرمایا اللہ ان کو مارنے سے پہلے عذاب کے اندر مبتلا ضرور کرے گا. جس عذاب کے یہ مستحق ہوں گے، اگر دوسرے نے گناہ نہیں بھی کیا اللہ پھر بھی اس کو گناہ کے اندر مبتلا کر کے اس کو عذاب کا مستحق بنائے گا، اور پھر اس انسان کی موت واقع ہوگی.
اور نبی اسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تم نیکی کی دعوت اور برائی سے نہیں روکو گے، تب تک اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا، اللہ تمہیں کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا کر دے گا، تم پھر اللہ سے دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہے نا میں تو نیک ہوں نا، وہ کرتا ہے نا وہ کرتا رہے، میرا اس کے ساتھ کیا لنک ہے، میں تو ٹھیک ہوں نا، میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں حاجی صاحب ہوں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کچھ لوگوں کے اوپر نہیں آتی، اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ سب کو اپنے لپیٹ کے اندر لے لیتی ہے۔ یہ 2005 کے اندر زلزلہ آیا تھا، اس سے پہلے 12، 13، 14 کے اندر سیلاب آئے تھے۔ کیا سیلاب نے یہ دیکھا تھا کہ یہ نیک حاجی صاحب ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں؟ زلزلہ آیا تھا، اس نے دیکھا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، حاجی صاحب ہے، نمازی ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو کچھ نہیں کہتا۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو نیک بھی ساتھ مل جاتے ہیں، اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی اسلام نے ایک مثال بیان کی، فرمایا ایک بحری جہاز ہے، کچھ لوگ اوپر سوار ہوں گے، کچھ لوگ نیچے سوار ہوں گے، اور نیچے والے جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے اوپر والے کو پاس جا کے پانی لے کے آتے، تو انہوں نے بیٹھ کے سوچا یار ہم اوپر جاتے ہیں، نیچے والوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا ہم اوپر جانے کی بجائے یہاں سے ہی کشتی سے سراغ کر لیتے ہیں، ہمارے اوپر والے بھائی پریشان ہوتے ہیں، ہمارا بار بار آنا جانا۔ اگر نبی اسلام نے فرمایا اوپر والے کہتے ہیں کہ نیچے والے سراغ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہمارا کیا جائے گا؟ فرمایا اگر نیچے والے ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، جہاں اوپر والے بچیں گے وہاں نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اور اگر ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے کہ بحری جہاز کے اندر وہ سراغ کرتے تو کرتے رہیں، وہ ہی ڈوبیں گے نا، ہم نے کون سا ڈوبنا ہے؟ تو فرمایا اگر وہ سراغ کر لیں گے جہاں نیچے والے ڈوبیں گے وہاں اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں قطعاً یہ بات نہیں سوچنی چاہیے وہی برے کام کرتا نا کرتا رہے، مجھے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے، جتنے کوئی لگا ہے لگا رہے، نہیں، جہاں ہو سکے دعوت دے، بھائی شراب چھوڑ دو، بھائی سگریٹ چھوڑ دو، یہ زنا والا کام چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، یہ بے نمازی والے کام چھوڑ دو، یہ گالی نکالنے والے کام چھوڑ دو، یہ برے کام ہیں ان کو باز آ جاؤ، سود کھانا چھوڑ دو، حرام ہے، دوسرے معاملات پیار محبت سے سمجھائے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر نہیں باز آئے گا کم از کم ہم نے اپنی حجت تو قائم کر دی ہوگی نا، اللہ میں نے اس کو کہا تھا۔ تو فرمایا ان علماء نے کیوں نہیں کہا، بلکہ بنی اسرائیل کے علماء خود اس کام کے اندر مبتلا ہوں گے تھے، وہ بھی حرام کھانے کے لیے اور اس طرح کے معاملات کے اندر لگ گئے، جس طرح اللہ کی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکا رب والوں نے، نیک لوگوں نے، والاحبار اور علماء نے، ان قولہم الاسم والاکلہم السحت، برے کاموں سے اور حرام کھانے سے، لبئس البتہ برا ہے، ما کانوا یصنعون، جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کو دوست بنانے سے منع کیا ہے کہ وہ تمہارے دین کو مزاح سمجھتے ہیں، تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اور تمہارے اشعار جتنے بھی ہیں ان کو ایسے ہی کھیل تماشے کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے بات ہوئی ان کو باخبر دیجئے، اس لیے ہم سے نفرت کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی یہ کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ جب تک زندہ رکھے تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب بھی موت آئے اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔